آج کے دور کے نوجوانوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. مجھ سے کسی نے کل سوال کیا کہ جی بتائیے میلاد پہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. سوال کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. ایک ریٹوریکل کویسچن ہوتا ہے، اس سوال کا جواب مقصود نہیں ہوتا، وہ سوال صرف اہمیت بتانے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک تو نا سوال میں کروں تو مجھے جواب مقصود ہے آپ سے، ایک نہیں. ایک ہوتا ہے صرف بات کی اہمیت، بات کو موٹا کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. دس از ریٹوریکل کویسچن. کویسچن از ویری امپورٹنٹ، کویسچن از ناٹ ایزی. آپ کا نام کیا ہے؟ جس وقت میں نے آپ سے یہ سوال کیا، یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے آسان سوال ہے. آسان سوال ہے نا یہ، اس سے زیادہ آسان کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا اتنا بڑا دماغ جو کہ 100 ملین نیورونز پر مشتمل ہے، 1 کھرب سے زیادہ نیورون ہے، پوری دنیا کو انسان کا دماغ گھیرے ہوئے ہے. لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا، اتنا آسان سوال، ان کی ساری توجہ میرے سوال کی طرف تھی کہ نہیں تھی. بتائیے، سب سے آسان سوال. یہ سوال میں طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو الرٹ کر دیتا ہے وہ. اسی لیے کہتے ہیں بچوں سے سوال کرو. ہم بچوں سے ایک بڑا عام سوال کرتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کرتے ہیں نا. آپ سمجھتے بس کر لیا ختم ہو گیا. اور نہیں، ختم ہوا. ریسرچ کہتی ہے کہ بچہ اس سوال کا جو جواب دے دیتا ہے نا، میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، وہ لاشعوری طور پہ 70% وہی بننے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے. کیونکہ وہ اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو سیمنٹ پہ لکھی گئی بات، اور سیمنٹ پہ جو بات لکھی گئی وہ تو پکی ہو جاتی ہے. پھر he will try his level best to get that aim. Good questions will bring good answers and bad questions will bring bad answers. اچھے سوال اچھا جواب لے کر آئیں گے، گندے سوال گندا جواب لے کر آئیں گے. تو مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، پیڈس کے ڈاکٹر تھے، کہتے ہیں کہ جی میلاد پہ خوشی کیوں منانی ہے ہم نے؟ اچانک میرے ذہن میں ایک چھماکا ہوا اور میں نے ان سے عرض کی، دیکھیں حضور، جب بھی اس کائنات میں کسی ہستی کا ظہور ہوا ہے یا کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے، بڑے لطف کی بات لگتی ہے، اور اس ایجاد پر، اس ہستی کے ظہور پر دل میں خوشی پیدا کی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے، آنکھیں شوق دیدار میں واہ ہو جاتی ہیں، دلوں کو سرور ملتا ہے. 1886 میں کار بینز نے گاڑی ایجاد کی، خوشی ہوئی ہوگی دنیا کو. 1808 میں جہاز پر کام شروع ہوا، 1908 میں پہلی فلائٹ ہوئی جہاز کی. آج بھی یو ایس اے کے اندر جہاز کی سالگرہ منائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑی ایجاد ہے. فاصلے سمٹ گئے. آئی فون 6 اگر کسی کو یاد ہو، فلیگ شپ فون تھا آئی فون کا. اس فون نے 19 ستمبر کو نکلنا تھا، اور 13 ستمبر سے لوگ اس دکان کے باہر ٹینٹ لگا کر بیٹھ گئے تھے. غریب نہیں، امیر لوگ، کہ پہلا فون میرے پاس آئے، جی بڑا نیا فون آ رہا ہے. کیوں؟ نئی چیز آ رہی تھی. دنیا میں ایک ملک ہے، وہاں پہ بادشاہت ہے، اور جو بادشاہت ہوتی ہے نا، اس بادشاہت کے اندر جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بچے کی آمد کے لیے بڑی بڑی دور سے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ بچہ آتا ہے بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے خاندان میں، وہ بڑی جناب خوشی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. میرے بھائی کی جاب ہے، اس کا گریڈ 17 سے 18واں ہو جائے گا، مجھے خوشی ہوگی. میرے ابو کا کاروبار ہے، کاروبار کا حجم بڑھ جائے گا، مجھے خوشی ہو جائے گی. کسی اگر 3 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تینوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن اگر بیٹا پیدا ہوگا، ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی، بہنوں کو بھی خوشی ہوگی. ثابت ہوا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، دل میں خوشی پیدا ہونا یہ ایک نیچرل پیشن ہے. تو مجھے بتاؤ، ہر نعمت پہ خوش تو ہوتے چلے جا رہے ہو، جب اس عالم پر رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. وہ جو سب پر رحمت ہے. آج اس ہستی کی ولادت تو آمنہ کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن خوشی دنیا کی ساری مخلوق منا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب پر جو رحمت ہے ان کا نزول آج ہوا ہے. یاد رکھنا، کائنات پر کفر و جہالت کے گندے بادل امڈ آئے تھے. ایک ملک ایسا تھا، وہاں پر مرد کے مرنے پر عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر عورت بھاگ جاتی تھی جنگلوں میں، غاروں میں رہنے کے لیے، سکے باپ اور سکے بھائی اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور آگ میں پھینکتے تھے. عرب میں لوگوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی پیدا ہوتی تھی.
اور اگر بیوہ ہو جاتی بیٹی عرب میں 1 سال تک اس کو بند کر دیتے تھے، وہ نہا نہیں سکتی تھی، اور وہ جو کھانے والا برتن ہے اس کو دھو نہیں سکتی تھی، ایسی حالت تھی عورت کی۔ نیگروز کو افریقہ سے پکڑ کے لاتے، ان سے کام کرواتے، اور ان کو بیڑیوں میں پھنسی ہوئی حالت کے اندر تلوار مار کے مار دیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی انسانیت کی۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو، جیٹھ کی پہلی تاریخ 22 اپریل، دن اور رات میں 14 گھنٹے گزر چکے ہیں، 4:22 پر فاران کی چوٹی پر وہ نور چمکا، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دنیا کو سفلی جذبات سے چھڑا کر آپ نے ملکوتی صفات سے متصف کر دیا، نفسانی قدرتوں کو دور کیا، اور دلوں کو انوار الہی سے منور کر دیا۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ تم میرے نبی کی یاد کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ کیسے مٹا سکتے ہو؟ تم نماز پڑھو گے تمہیں اپنے آقا کی یاد آئے گی، تم گھر میں نماز پڑھو گے تمہیں آقا کی یاد آئے گی، تم مسجد میں نماز پڑھو گے، عید کی نماز پڑھو گے، جمعے کی نماز پڑھو گے، تمہیں آقا کی یاد آئے گی۔ کیوں؟ اللہ نے تو نماز فرض فرمائی ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ تم نے حج کرنے جانا ہے، کپڑے اتار دو، یہ والے، یہ انسلا کپڑا پہن لو، اسی کپڑے کو پہن کر میں نے عید پڑھی ہے، اسی کپڑے کو پہن کر میں نے جمعہ پڑھا ہے، میں اتار دوں؟ جی، اس کپڑے کو اتارو گے تب وہ مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، بیچ میں ایک نماز آ گئی ہے، پوری دنیا میں اس وقت وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے نہیں پڑھنی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، لیکن وہ قادر مطلق ہے، اس نے آ کر کعبے کے چکر تو نہیں لگائے، مزدلفہ کا اور عرفات کا وقوف نہیں فرمایا، وہ تو اس سے پاک ہے۔ تو یہ ساری ادائیں کس کی ہیں؟ روزہ رکھو گے تمہیں اپنے آقا کی یاد آئے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ سحری کرو گے، افطاری کرو گے، قادر مطلق غنی بالذات وہو علی کل شیء قدیر، میرے رب نے تو روزے نہیں رکھے، وہ تو سحری کرنے سے پاک ہے، تو تم جب سحری کرو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم کلمہ طیبہ پڑھو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم کلمہ طیبہ پڑھو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تم اذان سنو گے تمہیں کس کی یاد آئے گی؟ تم روزہ رکھو گے، حج کرو گے، کس کی یاد آئے گی؟ ثابت ہوا کہ یہ اسلام تو میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے، یہ اسلام تو آپ کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اور جب یہ شان کسی ہستی کی ہو، مجھے بتائیے میلاد نہ منائیں؟ لفظ میلاد یہ تو ویسی بےخنی کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ تم دونوں ذاتوں میں حلول کر رہے ہو، اللہ اور اس کے نبی کی ذات کو ملا رہے ہو، تو لفظ میلاد کہہ دینے سے ہی اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ میلاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ولادت۔ میلاد کا مطلب کیا بولیے؟ ولادت، برتھ۔ اور جب آپ نے کہا میں نبی کا میلاد منا رہا ہوں، آپ نے تو اپنے منہ سے اقرار کر دیا کہ میں نبی کو رب نہیں مانتا، کیونکہ رب اس کا تو میلاد ہوتا ہی نہیں ہے، رب تو ولادت سے ہی پاک ہے۔ آپ نے تو منہ سے کہہ دیا نا کہ میں نے تو ذات میں حلول کیا ہی نہیں ہے، وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو میلاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان خوشی مناتا ہے، اور خوشی مناتا ہے، ہاں میری خوشی میرا غم، یہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا یہ طے شدہ امر ہے۔ جہاں خوشی میں پرابلم آئے گی وہاں خوشی میں پرابلم کو ہم ریزالو کریں گے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، محرم اور سفر میں انسان شادیاں نہیں کرتا، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ شادی کے فنکشن کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ انسان وہ فنکشن سفر میں اور محرم میں کرتے ہوئے عجیب محسوس کرتا ہے۔ مہندی کا فنکشن گلف وغیرہ میں نہیں کیا جاتا تھا، ان ایریاز میں یہ مہندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ اتنا زیادہ اختلاط رہا ہے نا مسلمانوں کا بر صغیر کے اندر، وہاں سے یہ رسمیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ بہرحال میلاد کی خوشی یہ انسان کا نیچرل پیشن ہے۔ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، آٹومن امپائر کے اندر جب سلطنت عثمانیہ تھی، اس وقت باقاعدہ سرکاری طور پہ میلاد ہوتے تھے، سڑکوں پہ چراغاں کیے جاتے تھے، ہر طرف سرکار کے آمد کی دھوم ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ بادشاہ لاکھوں لاکھ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے،
اور جس طرح میں نے پہلے بیان کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جب موقع ہو نا، اس موقع کے اوپر اپنے بچوں کو ٹیچ کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہوتا ہے۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا، پاکستان کے ہر چینل نے نیوز دی کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا چاند نظر آ گیا، اور پیچھے میلاد کا انہوں نے ترانہ، میلاد کی نعت لگائی ہوئی تھی، ہر چینل نے یہ بتایا، کہیں جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں کہ جی مبارک ہو، میلادت کا چاند نظر آ گیا، اب انشاءاللہ فلاں تاریخ کو میلاد النبی منائی جائے گی۔ اپنے کانسیپٹ کو درست کیجئے نا، فضول خرچی کی اجازت نہیں ہوگی، عورتوں مردوں کے اختلاط کی اجازت نہیں ہوگی، یہ منبر و محراب کا کام ہے کہ وہ یہاں سے بتائے۔ اب مجھے بتائیے، جوان لڑکیاں، جوان عورتیں رات کے اندھیرے میں پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، کون سی شریعت اس کی اجازت دے گی؟ ہم اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ خوشی کا انداز ہوتا ہے، اور خوشی کے انداز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خوشی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، خوشی میں رب کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا کے اندر جو انقلاب بپا ہوا، میں آپ کو کیا عرض کروں اور کیا بتاؤں۔ الحمدللہ، صرف میں اتنا ضرور کہوں گا، درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب